معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ چہارم، باب نمبر 7۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دلدار بھٹی صاحب ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے، جو ہمارے علاقے کی متروکہ زمینوں پر آ کر قابض ہو گئے ہیں۔ ان ناجائز قبضہ جات کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حق تلفی کے ذمہ دار وہ حکومتی کارندے ہیں جنہوں نے دوسرے ضلعوں سے ہی نہیں بلکہ دوسرے صوبوں سے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کیا ہے، جنہوں نے جڑاں والے کی، جیل چکو کی زرخیز سونا اگلنے والی زمین بڑے بڑے استحصالی زمینداروں کو عنایت کی ہے، لیکن جو محنت کش اپنے خون اور پسینے سے یہ سونا اگاتے ہیں وہ کل بھی غریب کسان اور کھیت مزدور تھے، آج بھی غریب کسان اور کھیت مزدور ہیں۔ یہ حکومتی کارندے کون ہیں جنہوں نے جعلی مہاجروں کے لیے قانون بنائے ہیں، جنہوں نے قانون بنایا ہے کہ دلی اور لکھنؤ کا رہنے والا صرف ایک حلفیہ بیان دے کر 36,000 یونٹ الاٹ کرا سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، جہاں نوکر جھوٹے سچے بیان دے کر مربوں کے مالک بن گئے ہیں، اور شرفا جن کی حمیت ان کے آگے آنے میں مایہ رہی ہے وہ نوکر بن چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے گندے خون سے داغدار کر دیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ قانون بنانے والے رنجیت سنگھ جیسے ان پڑھ نہیں ہیں، یہ دلی اور علی گڑھ کے گریجویٹ ہیں۔ یہ انہی انگریزوں کے کارندے ہیں جنہوں نے قوم کے غداروں کو بڑی بڑی جاگیریں دے کر سب سے پہلے اس زمین پر داغ لگایا تھا۔ اب ان کی اولادیں امراء اور شرفا کہلاتی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ ان کی ملکیتوں کا منبع کہاں سے پھوٹا تھا۔ اب انہیں نام نہاد خان بہادروں اور نوابوں کے وارثوں نے اپنے حکومتی کارندوں کو پال کر اس پاک سرزمین پر غداری کی مزید مہریں سب کر دی ہے۔ میں بھونچکا کھڑا سن رہا تھا۔ ان الفاظ نے میرے کانوں میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ لالا بھی گھر میں کبھی کبھی کسی بات پر جوش میں آ کر تقریر کے انداز میں بات کیا کرتا تھا، مگر جو باتیں بھٹی صاحب کے منہ سے نکل رہی تھیں وہ میں نے پہلی بار سنی تھی۔ بھٹی نر آدمی ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، بات کھلے عام کرتا ہے، اندر کھانے کا آدمی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب سانس لینے کو رکے تو دوسرے آدمی نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر پھیپھڑوں کو پورے زور سے بب بب ہا ہا ببلا کی جارحانہ آواز پیدا کی جو حملے اور فتح کی للکار تھی۔ 15 برس کی عمر میں نے کھلے عام ایسی باتیں سنی تھی جن سے بغاوت کی بو آتی تھی اور جن کا خیال کر کے ہی دل ڈر جاتا تھا۔ اس دن پہلے پہل میرے ذہن میں غداری اور بغاوت کا رشتہ استوار ہوا تھا، جیسے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوں۔ صرف ایک فرق تھا، مجھے خبر نہیں کہ یہ دلدار بھٹی کی باتوں کا نتیجہ تھا یا کہ محض میری خام خیالی اس میں کار فرما تھی، مگر میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا تھا کہ بغاوت اور غداری دونوں کے وہی لوگ مرتکب ہوئے تھے جن کو دلدار بھٹی صاحب ملعون کہہ رہے تھے۔ دلدار بھٹی صاحب کی باتیں میرے دل کو ابھی لگنی شروع ہی ہوئی تھیں کہ اسٹیج کے پیچھے ہلچل پیدا ہوئی، کئی لوگ بھاگتے ہوئے داخل ہوئے، پھر مزید لوگ دوسروں کو سامنے سے ہٹا کر راستہ صاف کرتے ہوئے آئے۔ ان کے نرغے میں ایک چھدری داڑھی، سیاہ رنگت اور بھاری جسے والے شخص نمودار ہوئے۔ دلدار بھٹی نے مڑ کر دیکھا اور گویا بیج مجدار اپنی تقریر روک کر بازو ہوا میں اٹھا دیے۔ حضرت مولانا بھاشانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ بولے۔ ان کے استقبال کے واسطے حاضرین کھڑے ہو جائیں۔ پھر دلدار بھٹی چیخ کر بولے، مولانا بھاشانی زندہ باد! جواب میں مجمع نے نعرہ لگایا، ذرا زور سے۔ دلدار بھٹی دہرا کر بولے، مولانا بھاشانی زندہ باد! غازی بنگال زندہ باد! مجاہد انسانیت زندہ باد! نعروں کے بیچ ٹوکرے کے باقی ماندہ ہار مولانا بھاشانی کو پہنا دیے گئے۔ مولانا بھاشانی کو دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نعروں کے جواب میں زندہ باد کی گردان کرتا رہا اور دل میں حیرت سے سوچتا رہا کہ کیا یہ مولانا بھاشانی ہے؟ میرے ذہن سے سر سید احمد خان اور اللہ میاں کی ملی جلی صورت آپ سے آپ غائب ہو گئی۔ اس شخص کی ٹھوڑی پہ چند بال تھے جن میں تقریباً آدھے سفید اور باقی کے مہندی لگے سرخ رنگ کے تھے۔ جلد جلی ہوئی، سیاہ جسم
گٹھا ہوا، مضبوط اور موٹا تھا۔ لباس کے نام کی ایک دھاری دار قمیض اور ٹخنوں سے اونچی ہلکی سی لنگی تھی۔ پاؤں میں ہوائی چپل اور ہاتھ میں لمبا سا لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ پہلی نظر میں یہ آدمی حلیے سے کوئی کھیت مزدور دکھائی دیتا تھا جو ضعیف العمری کی وجہ سے کام ترک کر چکا ہو۔ صرف اس کی چال ڈھال جو بھاری بھاری قدموں والی تھی اور طور طریقہ جس سے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملا تھا وہ مختلف تھے۔ ان میں ایک پر اعتماد سادگی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا ساری دنیا اس آدمی کی اپنی ہی ملکیت میں تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب لیڈر احتراماً جھک جھک کر مولانا بھاشانی سے ملے۔ مولانا بھاشانی نے سیدھا کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ یوں بے تکلفی سے آگے بڑھائے جیسے ہاتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں۔ ان کے اس انداز سے میرے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پہلی بار مجھے انسان کی غیر مرئی طاقت کا احساس ہوا۔ میں اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مولانا بھاشانی نے لنگی اتنی اونچی باندھ رکھی تھی کہ ٹخنوں سے اوپر 6 انگل ان کی سیاہ مقدروں کی سی پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ پنڈلیاں میری آنکھوں کے بالکل قریب آ گئی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کی موٹی جلد پر تڑکنے کی وجہ سے سفید سفید باریک لکیروں کا جال بنا تھا۔ اسٹیج کے درمیان والی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے ہاروں کی لڑیاں گلے سے اتار کر میز پر ڈھیر کر دیں اور ہاتھ اٹھا کر ہجوم کے نعروں کا جواب دیا۔ اس وقت میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ اٹھانے اور دوسرے آدمی کے ہاتھ اٹھا کر جواب دینے میں کیا فرق تھا۔ ایک لیڈر ہاتھ اٹھاتا تھا تو اپنے آپ کو دکھاتا ہوا معلوم ہوتا تھا، دوسرا لیڈر ہاتھ بلند کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اپنے سامنے کھڑے ہزاروں لوگوں کے وجود کا اقرار کر رہا ہے۔ مولانا بھاشانی کے ہاتھ ایک ایک فرد کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ خود میرے دل کے اندر اس لمس کو محسوس کر کے ایسا جوش ابھرا کہ میں نے گلا پھاڑ کر اپنے تئیں دن بھر کا سب سے اونچا نعرہ لگایا۔ میری آواز پھٹ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کے گردا گرد ایک مضبوط حصار بن گیا ہو جو اسے ہر کسی یلغار سے محفوظ رکھے گا۔ اب علاقے کے مقامی اور ان کے بعد باہر سے آئے ہوئے بڑے لیڈروں کی تقریریں شروع ہوئیں۔ دلدار بھٹی صاحب کی تقریر کے بعد میری توقعات تیز ہو چکی تھیں۔ ان کے الفاظ دل میں خوف پیدا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ایسے پرکشش بھی تھے کہ مزید سننے کو جی کرتا تھا۔ مگر بعد میں آنے والے لیڈروں کی تقریریں سن کر میں مایوس ہوتا گیا۔ ان کے الفاظ میں نہ بھٹی صاحب کے لہجے کی کاٹ تھی، نہ ان کے الفاظ کی خطرناک للکار۔ یہ لیڈر بول تو جوش سے رہے تھے مگر دھیمے مہذب انداز میں غریبوں اور محنت کشوں کے حقوق، جمہوریت اور دیگر موضوعات پر بات کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی باتوں میں میری دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پہ سننا ترک کر دیا، یہاں تک کہ بیچ بیچ کے نعروں کے جواب میں بھی میں محض ہونٹ ہلانے پر اکتفا کرنے لگا۔ میری تمام تر توجہ مولانا بھاشانی پر مرکوز تھی جو کرسی پہ سیدھی پشت سے بیٹھے بغور دوسروں کی تقریریں سن رہے تھے۔ کسی نے ان کے ہاتھ میں NAP کا جھنڈا پکڑا دیا تھا جسے کچھ دیر تک تو وہ پکڑے بیٹھے رہے، پھر مفلر کی طرح گلے کے گرد لپیٹ لیا۔ لوگ تقریر کرنے والے کی بات کاٹ کر نعرے لگانے لگے جن کے جواب میں مولانا بھاشانی نے ہنس ہنس کر ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ آخر میں جب مولانا بھاشانی کی اپنی باری آئی تو نعروں، تالیوں اور ڈھولوں کے شور میں وہ اٹھ کر مائکرو فون پر آئے۔ اشتیاق سے میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ ابھی ان کے منہ سے شیر کی دھاڑ کی سی آواز برآمد ہوگی اور تلوار کی دھار کے سے لہجے میں ان کے الفاظ سینوں کو چیر کر دلوں میں اترتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہن سے دلدار بھٹی کی آواز محو ہو جائے گی۔ اس لمحے میں مجھے یہ علم نہ تھا کہ مجھ کو پہلے سے بھی بڑھ کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی انہوں نے بولنے کے لیے منہ کھولا ان کے حلق سے پتلی سی چیخ نکلتی ہوئی آواز نکلی۔ نہ شیر کی دھاڑ کا سا لہجہ، نہ ہی باربط الفاظ، وہ کوئی عجیب سی ملی جلی زبان بول رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، بیچ بیچ میں کوئی لفظ یا جملہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اتنے میں ہماری جانب کا لاؤڈ سپیکر بند ہو گیا جس سے آواز بالکل ہی رک گئی۔ اس کے بعد میرا دھیان ان کی تقریر سے ہٹ کر ان کے وجود پر جا اٹکا۔ گفتار کی دقتوں کے باوجود ان کے انداز کا سحر اسی طرح قائم تھا۔ ان کے چہرے، ہاتھوں
بازوؤں اور کندھوں کی حرکات میں ایک سادہ سی توانائی اور خود مختاری تھی جو یک بارگی چونکا دینے کی بجائے غیر محسوس طور پر دلوں میں اثر کرتی تھی۔ اس بات کا مکمل احساس اس وقت ہوا جب اچانک میری توجہ اپنے ارد گرد پہ گئی۔ اتنے بڑے مجمع پر خاموشی طاری تھی۔ لوگ خلاف معمول مولانا بھاشانی کی بات کے بیچ نعرے لگانے سے بھی رکے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی تھی یا نہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ ہم سب ہمہ گوش ہو کر اس شخص کی آواز کو سن رہے تھے جن کے گرد آلود سیاہ پیر اور موٹی پنڈلیاں سٹیج کے فرش میں مضبوط قلوں کی مانند گڑی تھیں، اور جس کا وجود ایک ایسے شجر کی مانند تھا جس پہ کئی جانداروں کا انحصار ہوتا ہے۔ میں ہجوم کی دھکم پیل میں لالے سے بچھڑ چکا تھا۔ جلسے کے خاتمے پر اسے تلاش کرنے میں مجھے کچھ وقت لگا۔ لالے کا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ تو نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ خفگی سے بولا۔ لالا، اتنے دھکے لگ رہے تھے، میں نے کہا۔ ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ لالا، کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا، تم کہاں بیٹھے تھے؟ میں آگے سٹیج کے پاس بیٹھا تھا۔ لالا، تم نے مولانا بھاشانی کی پنڈلیاں دیکھی تھیں؟ ہاں، لالے نے کہا۔ کیوں؟ پنڈلیوں کی کیا بات ہے؟ ان کی جلد تڑکی ہوئی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ اس پہ باریک باریک لکیروں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم بھی عجیب عجیب چیزیں دیکھتے رہتے ہو۔ لالا بولا۔ مجھے یقین آ گیا کہ سٹیج کے اتنا نزدیک ہونے کے باوجود لالے کو وہ لکیریں نظر نہیں آئی تھیں، یہ سوچ کر کہ میرے قبضے میں ایک ایسی چیز ہے جو لالے کے پاس نہیں ہے۔ میں دل میں خوش ہوا۔ جب ہم واپسی کی بس پر سوار ہوئے تو میں نے پوچھا، لالا، مولانا بھاشانی کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کسانوں، مزدوروں، غریب لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ملتا تو ہے، میں نے کہا۔ محنت کر کے روزی کمانے والے کو کبھی پورا حق نہیں ملتا، لالے نے جواب دیا۔ جو لوگ ہماری زمینوں پر بجائی کٹائی کا کام کرتے ہیں ان کو ہم حصہ نہیں دیتے۔ لالے نے عجیب طرح سے میری جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کا ایک بل نمودار ہوا۔ بھائی، سوال محنتانے کا نہیں، لالے نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ اصل معاملہ بڑے زمینداروں اور ان بے زمین کسانوں کا ہے۔ جاگیرداروں کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے۔ دوسری طرف ضرورت سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی ملکیت میں 1 انچ زمین بھی نہیں۔ یہ لوگ مالکوں کی زمین پر محنت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی زر خرید غلامی کرتے ہیں۔ جاگیردار ان کو اپنی رعایا کے نام سے پکارتے ہیں اور اپنے مویشیوں کا سا بگار کا کام ان سے لیتے ہیں، جیسے ملک جہانگیر ہے۔ میں نے پوچھا۔ لالا جواب دیتے دیتے ایک لہجے کو رک گیا۔ مجھے فوراً ہی اپنے سوال پر پشیمانی کا احساس ہوا۔ مجھے علم تھا کہ لالا کے ملک جہانگیر کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ملک جہانگیر نے ہماری فصل اٹھائی تھی اور لالے کی جیب میں پیسے آئے تھے۔ ملک جہانگیر اتنا بڑا جاگیردار نہیں، لالا بولا۔ تھوڑا بہت روشن خیال بھی ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے مالکان ہیں جنہوں نے اپنی ریاستیں بنا رکھی ہیں، جو اپنی کل اراضی کا 10واں حصہ بھی زیر کاشت نہیں لاتے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ان کی اسی کاشت سے عیش کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے زمیندار ہیں جن کی زمین سینکڑوں مربوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ سینکڑوں مربوں؟ میں نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ہاں ہاں، میں سینکڑوں مربوں کو اپنے تصور میں بھی نہ لا سکتا تھا۔ ویسے بھی میری دلچسپی اس گفتگو میں اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لالا، میں نے کہا، مجھے تو دلدار بھٹی صاحب کی تقریر کا مزہ آیا تھا۔ ہاں، لالا ہنس کر بولا۔ دلدار انقلابی آدمی ہے، مگر ایسے لوگوں سے ان کے اپنے آدمی ہی متوشش ہوتے ہیں۔ لالا، متوشش کیا ہوتا ہے؟ واہ، لالا بولا، اس سال وظیفے کی امید لگا کے بیٹھے ہو اور متوشش کے معنی نہیں جانتے۔ متوشش وہ شخص ہوتا ہے جسے تشویش لاحق ہو۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ دلدار بھٹی کے بارے میں ان کے دوست کیسے متوشش ہو سکتے تھے، مگر میرا دل اب ان باتوں سے اٹھ گیا تھا۔ میرے دل میں اس جلسے کے بارے میں اب صرف 2 ہی عکس باقی رہ گئے تھے۔ ایک دلدار بھٹی کی شعلے کی مانند لپکتی ہوئی تقریر، اور دوسرا مولانا بھاشانی کا مینار کا ثبوت۔ نتیجہ نکلا تو صرف 3 نمبروں کی گنجائش سے میرا وظیفہ لگ گیا۔ محنت بارآور ہوئی۔ بی بی نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ لالے نے گڑ والے چاولوں کی دیگ پکوا کر بانٹی۔ میرے پیر زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔ لالے نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ وظیفہ لگے نہ لگے میری تعلیم جاری رہے گی۔ ہمارے گاؤں کے اندر لالے کے بعد میں پہلا لڑکا تھا جو شہر کے کالج میں پڑھائی کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔
اس بات کا سب کو پتہ تھا کہ لالا جو ارادہ کر لیتا تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر وہ اپنے قول سے نہ ہٹتا تھا۔ لالا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی 2 کالجوں سے داخلے کے فارم حاصل کر چکا تھا۔ وظیفہ لگنے کے بعد اب میرے واسطے کسی بھی کالج میں داخلہ لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ میری دنیا کے بدلنے کا امکان میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس موقع پر ملک جہانگیر نے ہمارے اوپر اپنا وار کیا۔ ملک جہانگیر کی شوگر مل کو چالو ہوئے 14-15 ماہ ہو چکے تھے، جس کے دوران متعدد بار لیبر کے جھگڑے اٹھے تھے جن کو لالے نے اپنے تعلق واسطے سے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ملک جہانگیر مجھ سے خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک بار لالے نے گھر میں بات کی تھی، میرے اوپر ناجائز بوجھ ڈالتا جا رہا ہے۔ اپنی برادری ہے، بی بی بولی تھی، کچھ ہم اس کے کام آئے کچھ وہ ہمارے کام آئے۔ دنیا کے کاروبار اسی طرح چلتے ہیں، ہمارے حق میں اچھا ہے، خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، لالے نے کہا تھا۔ مل لگنے سے پہلے ہم کہیں اور رہتے تھے، تب وہ کہاں تھا؟ تجھے ان باتوں کا پتہ نہیں سکینہ، مزدور ایک سادہ اور غریب طبقہ ہے۔ ان کا اعتبار ایک بار کسی سے اٹھ جائے تو پھر چاہے الٹے لٹک جاؤ وہ کسی بات کے پھیر میں نہیں آتے۔ بس آنکھیں کھول کر چلو، سب کام درست ہو جائے گا، بی بی نے کہا۔ لالے کے چہرے پر تفکر تھا۔ مہینے میں 1 آدھ بار ملک جہانگیر اپنا آدمی بھیج کر لالے کو بلا لیا کرتا تھا۔ ہر بار جو لالا وہاں سے لوٹتا تو پہلے سے زیادہ فکر مند ہوتا تھا۔ جس روز وہ آخری بار وہاں گیا تو مل میں بہت بڑی گڑبڑ ہوئی تھی۔ لالے کی واپسی سے پہلے ہی گاؤں میں خبر پہنچ چکی تھی کہ مزدوروں کے ہجوم پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے اور کچھ مزدور زخمی ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں عباس خبر لے کر پہنچا تھا۔ بی بی کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر، کبھی بیٹھتی، کبھی اٹھ کھڑی ہوتی۔ اللہ کرے جھوٹ ہو، وہ بار بار کہتی۔ باسے تیری خبر جھوٹ نکلی تو چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ بی بی، مولا جیور ادھر سے خود بھاگ کر آیا ہے۔ کون مولا جیور؟ خیرہ ملنگنی کا قسم۔ ہاں، تو اس کی بات پر اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جھوٹ بولتا ہوا پیدا ہوا تھا۔ میں کیا اس کو جانتی نہیں؟ بی بی، وہ قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہے۔ عباس نے کہا، اللہ تیرے لالے کو خیر خیر سے گھر لائے، ہم یہ کس بکھیڑے میں پھنس گئے ہیں، گڑ کھا لیں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے لالچ کو نکال۔ مل کیا لگی ہے، ہمارے اوپر آفت آ گئی ہے۔ پہلے بھٹے کے جھگڑے سے چھڑا کر کھیتی پہ لگایا، اب یہ اللہ ہماری مل لگ گئی ہے۔ ملک جہانگیر، اللہ تجھے ہدایت دے۔ بی بی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی اندر باہر آتی جاتی رہی۔ لالا گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اللہ خیر، اللہ خیر۔ بی بی بھاگ کر اٹھی اور لالے کے بازوؤں، کندھوں اور ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ خیر ہے نا، چوٹ تو نہیں آئی؟ لالے نے آہستگی سے جھٹک کر اپنا بدن اس کے ہاتھوں سے الگ کیا اور چپکے سے جا کر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ لڑائی ہوئی ہے؟ بی بی نے پوچھا۔ لالا کچھ نہ بولا۔ پولیس آئی تھی، پولیس نے لوگوں کو مارا ہے۔ تم کہاں تھے؟ پولیس کے آگے تو نہیں آئے۔ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور لالا منہ بند کیے بیٹھا ہوا ہوا میں تکے جا رہا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ آخر بی بی ہار کر اس کے سامنے سے ہٹی اور آواز دے کر بولی، باسے ایک مرغی پکڑ کر حلال کر۔ میں اور عباس صحن میں مرغیوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہماری دیسی مرغیاں مضبوط ٹانگوں اور پیروں والی تھیں اور چاں چاں کر کے دھول اڑاتی اور پنجے مارتی ہوئی ہاتھوں سے نکلی جاتی تھیں۔ آخر ہم نے گھیر گھار کر ایک مرغی کو قابو میں کر لیا۔ اوے سرفرازے، بی بی بولی، باسا تو پاگل کا ٹوٹا ہے، تیری عقل بھی پڑھ پڑھ کر ماری گئی ہے۔ یہ انڈوں والی ہے، وہ کالی مرغی پکڑ کے لا، چل۔ ہماری ابھی سانس بھی برابر نہ ہوئی تھی کہ ہاتھ والی مرغی کو پھینک کر کالی کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ ساری مرغیوں نے شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میرے تجربے میں کھلی مرغی پکڑنے کا عمل دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ آدمی کے بدن کا قدرتی ربط ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اس انداز سے حرکت کرتے ہیں گویا ان پر انسانی ارادے کا ضبط نہ ہو۔ اوپر سے کالی مرغی اڑان کر کے منڈیر پر جا چڑھی۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی سیڑھی پہ چڑھ کر بے حرکت کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے عباس اچھل اچھل کر اسے میری جانب بھانکنے لگا۔ جیسے ہی مرغی میری زد میں آئی، میں نے ہاتھ مار کر اس کی ٹانگ پکڑ لی، مگر مرغی نے دوسرے پنجے کا ناخن میری کلائی میں گاڑ دیا۔ ساتھ ہی اس نے اس زور سے پر پھڑ پڑائے
کہ اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ مرغی پھر اڈاری کے زور پہ منڈیر کے اوپر جا بیٹھی۔ عباس پہلے ہی کوٹھے پر پہنچ چکا تھا۔ مرغی اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر واپس صحن میں کود پڑی۔ بی بی صحن میں کھڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مرغی کو ہوا میں اچک لیا۔ ہم صحن میں پہنچے تو بی بی مرغی کے دونوں پروں کی جڑوں کو گانٹ کی شکل میں باندھے کھڑی تھی۔ باسے چوری لے کر آ، وہ مرغی کو میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی۔ میری کلائی پر خون کا ایک قطرہ ابھر آیا تھا۔ بی بی نے جھک کر اسے دیکھا۔ خیر ہے، وہ بولی، ذرا سا ناخن لگا ہے، چولہے سے راکھ لے کر اوپر مال لے۔ عباس نے مرغی حلال کی۔ بی بی نے لکڑیاں جلا کر کوئلے بنائے۔ جب لکڑیوں کی پیلی آگ ختم ہوئی اور کوئلے دہکنے لگے تو بی بی نے مرغی کی ادھ کٹی گردن چھری سے کاٹ کر پھینکی اور پر نوچ نوچ کے اتارے۔ پھر اس نے مرغی کو کوئلوں پہ الٹ پلٹ کر جلد کی باریک لوئیں کو ختم کیا، جس سے چمڑی جلنے سے بچی رہی، مگر کسی کسی جگہ پہ ہلکی سی جھلس گئی۔ یہ بی بی کے ہاتھ کا کمال تھا۔ ہانڈی میں پک کر یہی جھلسی ہوئی عنابی رنگ کی چٹاخوں والی دانے دار چمڑی اصل مزہ دیتی تھی۔ اس شہر میں تو اب چمڑی سمیت مرغی پکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ جہاں دیکھو خشک ننگا گوشت ملتا ہے، جس کا سوف دانتوں کے بیچ اٹک جاتا ہے اور دھاگا پھیرے بغیر نہیں نکلتا۔ جو لطف چکنی چکنی نرم کھال کو چبانے کا ہے، وہ مرغی کی ٹانگ میں بھی نہیں۔ لالا اور میں دونوں چمڑی کے شوقین ہیں۔ لالا صاف چمڑی پسند کرتا ہے، جبکہ اس کے سرخ سرخ ادھ جلے حصے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اب تو میں چمڑی والی پکی ہوئی مرغی اپنے گھر جا کر ہی کھاتا ہوں۔ بی بی ہمیشہ میری خاطر مرغی پکاتی ہے۔ وہ عموماً مرغی کی ایک ران مجھے اور ایک لالے کو پلیٹ میں ڈال کر دیتی ہے۔ اگر باسا آیا ہوا ہو تو اس کو پوچھتی ہے کہ وہ ران کھائے گا یا سینہ۔ باسا ہمیشہ میرے حصے کی ران مانگ لیتا ہے۔ اس موقع پر لالا ہمیشہ سینہ لے لیتا ہے اور اپنے حصے کی ران اور بہت ساری چمڑی مجھے دے دیتا ہے۔ یہ اب کی بات ہے، جب میں گھر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ 2 سال پہلے کی اس شام کی بات اور تھی۔ بی بی نے مرغی کی دونوں رانیں، جن پر گلی ہوئی نرم اور لچکدار چمڑی کے غلاف چڑھے تھے، لالے کی پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیں۔ لالے کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کھانے کی خواہش نہیں ہے، مگر جب بی بی نے اسے کھانے کو کہا تو وہ دسترخوان سے ہاتھ صاف کر کے کھانے لگا۔ بی بی گرم گرم پھلکے توے سے اتار کر ان کو مکھن کی ڈلی سے تر کرتی ہوئی لالے کے آگے رکھتی جا رہی تھی۔ اب لالا اس طرح سے کھاتا جا رہا تھا جیسے بہت دیر کا بھوکا ہو۔ عباس لالے کی پلیٹ میں دونوں رانوں کو ایک تار دیکھے جا رہا تھا۔ بی بی کی نظر اس پر پڑی تو بولی، صبر کر ندیدے، تجھے بھی دیتی ہوں، چل منہ پرے کر، نظر نہ لگا۔